جب یہ تنقید ہوئی تو سنی اتحاد کونسل کے رہنما صاحبزادہ حامد رضا نے بھی ایکس پر اپنا موقف دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کر لیں تو بہتر ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں گئی تھی۔ اس ٹویٹ کا اہم اور چونکا دینے والا جملہ دوسرا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے لکھا، انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں نے بھی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ لیکن آج جب ان سے اس ٹویٹ پر سوال کیا گیا تو صاحبزادہ حامد رضا نے بات گھما دی۔ پارٹی رہنما عامر ڈوگر نے بھی کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے کوئی اختلاف نہیں۔ کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کے گزشتہ ادوار میں کرپشن کا سنگین الزام بھی لگایا ہے۔ خبروں کے مطابق ایکس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے گزشتہ ادوار میں لوگ کھرب پتی بن گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان ایک ہی مائن سے 25 لاکھ روپے روزانہ کماتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور بھی پی ٹی آئی کے 9 وزراء کی کرپشن سے متعلق بتا رہے تھے۔ شیر افضل مروت کے ان الزامات کا تحریک انصاف کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ اچھی طرح سوچ بچار کے بعد کیا گیا تھا؟ کیا اس میں پارٹی رہنماؤں کی مشاورت یا رضا شامل نہیں تھی؟ اور صاحبزادہ حامد رضا کے پاس بتانے کے لیے ایسا کیا ہے جو انہوں نے بول دیا تو لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ سر، یہ واقعی ایک ڈیو ڈیلیبریشن کے بعد فیصلہ کیا گیا تھا سنی اتحاد کا؟ بیکاز انیشلی تو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جانا تھا اور اعلان بھی اس کا ہوا، بعد میں اس کو ریورس کیا گیا اس فیصلے کو۔ آپ خود بھی پریوی رہتے ہیں سچویشنز کے جو بدن دا پارٹی ہو رہی ہوتی ہیں سر۔ Who was actually responsible for calling this very shot؟ میں کچھ حد تک معاوی تھا، اس حد تک کہ مجھ سے کوئی قانونی مشاورت اس پہ ہوئی تھی فروری ہی کے وسط میں، الیکشن سے ایک ہفتہ اگلا ہفتہ تھا، اگلے 4-5-6 دنوں میں۔ لیکن جہاں تک اس کے فیصلہ جو ہے حتمی فیصلہ اور اس کے درمیان جو اور باتیں زیر غور تھیں، میں اس کا تھا، تو اس لیے میں اس پہ تو تبصرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے جو پچھلے 2-3 دنوں میں مجھ سے اس کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں مختلف چینلز پہ، خاص طور پہ ہفتے اور اتوار کے دن، ان کو میں نے اسی طرح ایڈریس کیا ہے۔ میں نے اس پہ فیصلے پہ تنقید تو نہیں کی، اور نہ میں سمجھتا ہوں میری طرف سے جو ہے وہ تنقید ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب اس سے بیک ٹریکنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک باری آزاد جو امیدوار منتخب ہو کے آتے ہیں تو آئین میں یہ گنجائش ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ لیکن بطور قانون دان سر، اگر آپ سے کہا جاتا کہ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے اتحاد یا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا آپ اس آنے والے وقت کو پہلے بھانپ لیتے کہ دیکھیں سنی اتحاد نے کوئی اب تک لسٹ جمع نہیں کرائی، پارٹی پارلیمنٹ میں موجود بھی نہیں ہے، تو پرابلم ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا مجھے پوری اجازت دے دیں بات پوری کرنے کی، تو پھر آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا اس کے۔ میں ریکویسٹ کروں گا، مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا کائنڈلی۔ دیکھیں، اس کے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل یا لیگل دونوں پہلو ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آزاد امیدوار ایک پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں ایک مقررہ مدت میں، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اچھا، اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ لوگ بہت زیادہ اس بات کو اچھال رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں والا جو پہلو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پارٹی میں آ جاتے ہیں تو آپ اس کے ڈسپلن کے پابند ہو جاتے ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 63A جو ہے وہ پھر آپ کو پابند کر دیتا ہے کچھ 3-4 اہم معاملات پہ، کہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جو فیصلہ کریں گے، آپ اگر اس سے انحراف کریں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، اور لوگ ماضی میں ڈسکوالیفائی ہوئے بھی ہیں۔ یہ اطلاق ہوا تھا اس آرٹیکل کا 2022 کے اندر، جب پنجاب اسمبلی میں اس طرح کی کیفیت ہوئی تھی۔ تو ایک تو اس کا مقصد حل ہو گیا۔ دیکھیں نا، ایک بڑی، جب الیکشن کا رزلٹ آئے تھے اور الیکشن سے پہلے بھی فیصل واڈا جیسے لوگ اور بہت اور لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے، بہت تبصرہ نگار یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو انڈیپینڈنٹس ہیں، اب یہ لالچ اور دباؤ کا شکار ہوتے ہوئے یہ تو 80-90 سیٹیں جیتی ہیں، یہ تو 30-40 رہ جائیں گے، 20 رہ جائیں گے، یہ نون لیگ رابطے کر رہی ہے ان سے، یہ پیپلز پارٹی رابطے کر رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، ڈھماک ہو رہا ہے۔ مطلب 1-2 جو ہے لوگ جو انہوں نے پلٹا کھایا، اس کے علاوہ سارے انٹیکٹ رہے۔ تو ایک تو یہ بہت اہم اس کا عنصر ہے۔
تو یہ پارٹی اے ہو یا پارٹی بی ہو یا پارٹی سی ہو، ایک پارٹی میں چلے جانا نے ایک بات کو یقینی بنا دیا ہے کہ یہ سارے لوگ اب انٹیکٹ ہیں یہ. اور دوسرا اس کا پہلو ہے کہ یس، پھر جب آپ ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 51 جو کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے ہے، اور آئین کا آرٹیکل 106 جو صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے ہے، اس میں خواتین کی اور جو نان مسلمز ہیں ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں، آپ اس کے اپنے جتنے آپ کو جنرل نشستیں ملی ہیں بشمول آزاد امیدواروں کے جو آپ کرتے ہیں، اس کے مطابق تقریباً شرح 4 سیٹوں 40 سیٹیں اگر جیتی ہیں تو 10 آپ کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. اب اس میں جو ہے میں اب جہاں تک میری مشاورت کا تعلق ہے یا اس میں ایک قانونی پہلو جو ہے، دیکھیں سیاسی پہلو پر تو میں کوئی بالکل لا علم ہوں کہ کیا وجہ تھی، اور ضرور اس کی سیاسی وجوہات بھی تھیں کہ ایک مخصوص پارٹی کو نہیں جوائن کیا یا پہلے ارادہ تھا اس کے بجائے ایک اور کو جوائن کر لیا. اور اس سے پیچھے جاتے ہوئے جب نشان چھنا تھا تو اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی پلان بی اور پلان سی تھے، لیکن وہ اس وقت کی جو پریس کانفرنس کا اور دباؤ کا ماحول تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل گیا سلسلہ، جس میں کوئی غلطی نہیں. لیکن سر اب تھوڑا میرا سوال لے لیجئے گا بیکاز there is a lot of questions جو کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے پوچھنے آپ سے. سنی اتحاد کے ساتھ جو آپ کا یعنی اس میں شمولیت تھی، کیا وہ پلان کا حصہ تھی؟ بیکاز وہ 11th آور کیا گیا، اگر وہ پلان کا حصہ ہوتی تو پھر اس سے پہلے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ نہ کیا جاتا، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اعلان کرنے کے بعد آپ واپس آئے سنی اتحاد پہ. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک وہ تھا 8 فروری میرے خیال میں 13 جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو بلے کے نشان کو چھیننے کے حوالے سے تھا، جس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، یہ میں بتا دوں وہ صحیح غلط ہے، قانونی اور آئینی باتوں کو چھوڑ دیں، ایک تاریخی اور سیاسی جو اس کا پہلو ہے. اور میرے خیال میں تاریخ نے اس کا ایک فیصلہ 8 فروری کو ہی کر دیا تھا. اچھا، کیونکہ جتنا بڑا چیلنج ایک انتخابی نشان کے بغیر الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، میں داد دیتا ہوں اپنے پارٹی کے جو سوشل میڈیا اور اس طرح کے جو کرنے والے تھے، ترتیب دینے والے اور کینڈیڈیٹس کو ووٹرز تک پہنچانے کے لیے اور ووٹرز کو کینڈیڈیٹس تک رسائی کے لیے جو بھی اتنے، کسی کو چمٹا دیا ہوا ہے، کسی کو بینگن دیا ہوا ہے، کسی کو جوتا دیا، کسی کو بالٹی وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کا پس منظر تھا. تو 13 جنوری اور 8 فروری کے درمیان کوئی اور پلان تھا، اور پھر جب وہ کارکردگی 8 فروری کی آئی تو اس کے بعد پلان کو ماڈیفائی کرنا پڑا، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ پہلے کوئی اور پلان تھا جس کو دباؤ کی وجہ سے وہ بیک آؤٹ کر گئی جس پارٹی سے ہم نے کولیبوریٹ کرنا تھا. بہرحال میں ابھی موجودہ سچویشن پہ آتا ہوں جو کہ زیادہ اہم ہے. دیکھیں بنیادی چیلنج اس میں یہ تھا کہ اگر کسی ایسی پارٹی میں یہ جو کامیاب امیدوار آزاد تھے ایسی پارٹی میں چلے جاتے جس نے بر وقت اپنی فہرست دی ہوئی تھی تو ہماری چیلنجز میں کمی ہوتی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل فیٹل تھا، کیونکہ ایک آئین میں گنجائش اور قانون میں گنجائش موجود تھی. الیکشن کمیشن بھی اپنی ثوابدید استعمال کر سکتی تھی ہمارے حق میں، اور پشاور ہائی کورٹ بھی کر سکتا تھا. بدقسمتی سے انہوں نے یہ نہیں کیا، لیکن وہ گنجائش موجود تھی. تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ یہ فیصلہ قطعی طور پہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے میں چیلنجز تھی. اگر کسی ایسی پارٹی میں چلے جاتے جس نے فہرست دی ہوتی تو وہ چیلنج کم ہو جاتا. صحیح. سینیٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.